برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ خلفائے اربعہ میں دوسری ذات بابرکات سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عرض کرتے ہیں، وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ابھی دو چار دن پہلے آصف علوی رافضی، جو عید پلید کا نتیجہ فکر ہے، جس نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بڑی بے ڈھنگی اور گستاخانہ عبارت اور گستاخانہ جملہ بولا ان کے ایمان کے تعلق سے، جو چند سال پہلے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی العیاذ باللہ کھلم کھلا گستاخی کر چکا ہے۔ یہ دراصل رافضی کتے ہیں، جن کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرمایا تھا، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی وجعل علی اصحارا واصحابا وانصارا وسیاتی قوم یسبونہم وینتقصونہم فلا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے مجھے چنا اور میرے اصحاب کو میرے لیے چن لیا، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اور ایک میں ہے فجعل علی منہم وزراء وانصارا واصحارا، رشتہ دار بنایا کسی کو مددگار اور کسی کو جو ہے وزیر بنایا، اور آگے فرمایا کہ میرے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو ان کی شانوں میں توہین کرے گی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ مومن کامل ہیں کہ جنہوں نے 40 کی تعداد کو مکمل کیا ہے، اور آپ جو ایمان لائے تھے تو آپ کے اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ بدبخت کہتا ہے کہ عمر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تو پہلے نہیں گئے، بلکہ وہ گئے تو ان کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی، جس سے ان کا دل نرم پڑ گیا، اور اب اس کے آگے جملہ بولتا ہے، دل نرم پڑ گیا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایمان مردانہ نہیں زنانہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور کہا کہ 40 سال نبی قرآن پڑھتے رہے تو دل نرم نہیں پڑا، اور بہن نے قرآن پڑھ رہی تھی تو دل نرم پڑ گیا، پھر مسلمان ہوئے، اور یہ اس طریقے سے ان کا ایمان زنانہ ہوا، العیاذ باللہ۔ اس بدبخت کو تاریخ سے بالکل بھی علم نہیں ہے، اور وہ تاریخ کا اس کو بالکل بھی علم نہیں ہے، اور وہ تاریخ سے ناواقف ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، دراصل اسلام جو آپ نے قبول کیا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دل جب نرم پڑا تھا تو آپ نے اسی وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، بلکہ آپ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور وہاں جا کر کے آپ نے کلمہ شریف پڑھا تھا۔ تو دراصل آپ نے اسلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہی قبول کیا تھا، اور پھر آپ کے آنے کے بعد اللہ کا فضل و کرم یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے، اور پھر اسلام کو زبردست فتوحات اور زبردست کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر نہیں، بے شمار جگہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق اعظم کے فضائل کو بیان کیا۔ کہیں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور ایک مقام پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عمر فاروق اعظم کو اللہ رب العزت نے وہ ہیبت اور جلال عطا فرمایا ہے کہ جس راستے سے عمر کا گزر ہوتا ہے اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب شیطان کی ذریت ہے، اور ان کو نام عمر سے کل بھی چڑھتی اور آج بھی چڑھ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خلفائے راشدین کا سچا پکا وفادار بنائے، محبت اہل بیت اور محبت صحابہ کے ساتھ دنیا میں زندہ رکھے۔
اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد۔ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔